IMF کا پاکستان سے ٹیکس نیٹ بجلی گیس پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ۔ IMF نے بجلی گیس اور پیٹرولیم قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سرکاری اداروں کی نجکاری اور اصلاحات تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ سماجی تحفظ اور تعلیم و صحت پر اخراجات بڑھانے کی بھی ہدایت کر دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اصلاحات جاری رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پاکستان کے لیے $1.4 ارب کی موسمیاتی تبدیلی فیسلٹی RSF کے تحت $22 کروڑ منظور کیے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ IMF نے پاکستان کے لیے $1.32 ارب کی منظوری دی۔ IMF نے اعلامیے میں کہا کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ مشرق وسطی جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے۔ پاکستان کو کاروباری وسعت کے لیے مسابقت کو مقابلے کو فروغ دینا ہوگا۔ مسابقت سے پیداواری شعبہ ترقی کرے گا۔ IMF کے مطابق معاشی اصلاحات کے ذریعے پاکستان طویل مدت معاشی گروتھ حاصل کر سکتا ہے۔ مالی سال 2026 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان ہے۔ مہنگائی کی شرح رواں مالی سال 7.2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہوں گے۔ امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ دونوں ممالک ثالثوں کے ذریعے ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہی ہے، جس کے تحت ایک ماہ پر محیط مذاکراتی عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کا مقصد جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کا خاتمہ بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجوزہ مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام آبنار ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور ایران کے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنے جیسے امور شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی اہم معاملات اب بھی حل طلب ہے، جن میں ایران پر عائد پابندیوں میں ممکنہ نرمی کی حد ایک بڑا اختلافی نقطہ بنی ہوئی ہے، جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق اگر ابتدائی مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو ایک ماہ کی مدت کو باہمی اتفاق سے مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ فتنہ الخوارج کے 100 سے زائد دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ کامیاب آپریشن کے بعد علاقہ کلیئر KPK کے شہر ہنگو میں فتنہ الخوارج کے 100 سے زائد دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس CTD اور دیگر اداروں نے فتنہ الخوارج کی دراندازی ناکام بنائی۔ کامیاب آپریشن کے بعد اسکول، دیگر املاک اور پہاڑی علاقوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ دہشت گردوں کے مارچر گولے آبادی پر گرنے سے 6 شہری شہید جبکہ 13 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد اپنے ہلاک ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھا کر فرار ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ دہشت گردوں کے مارچر گولے آباد پر گرنے سے 6 شہری شہید جبکہ 13 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد اپنے ہلاک ساتھیوں کی لاشوں اور زخمیوں کو اٹھا کر فرار ہوئے۔ IG KPK ذوالفقار حمید نے آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انعامات اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا۔ IG ذوالفقار حمید نے کہا کہ KPK پولیس فتنہ الخوارج کا مکمل صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عوام کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان منشیات کی روک تھام کے لیے معاہدہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان منشیات کی اسمگلنگ اور استعمال اور نشو آور اشیاء کی روک تھام میں تعاون کے لیے تاریخی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکومت پاکستان جبکہ وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدہ مفاہمتی یادداشت کے تحت دونوں ممالک منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ معاشرے میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس کے منفی اثرات کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ منشیات کی غیر قانونی فروخت اور سپلائی لائنز کو توڑنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی واضح کی جائے گی۔ دونوں ممالک کی متعلقہ ایجنسیاں منشیات کے اسمگلرز اور نیٹ ورکس کے بارے میں بروقت معلومات کا تبادلہ کریں گی۔ معاہدے کے تحت اہلکاروں کی تربیت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور منشیات کی روک تھام کے لیے بہترین طریقہ کار کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو سیف سٹی پروجیکٹ میں مکمل تعاون کی پیشکش کی اور کہا کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو سیف سٹی پروجیکٹ میں ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔ انگلینڈ کا پاکستان کے خلاف 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز کروانے کا امکان۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انگلینڈ نے دونوں کرکٹ بورڈز کے ساتھ ابتدائی بات چیت کر لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق انگلینڈ کا نیا فیوچر ٹور پروگرام اگلے برس آسٹریلیا کے خلاف ہوم ایشز سیریز سے شروع ہوگا، جس کے بعد پاکستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف
طویل ٹیسٹ سیریز شیڈول کیے جانے کا امکان ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش اور سری لنکا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کی مختصر سیریز بھی فیوچر ٹور پروگرام کا حصہ ہوگی، جبکہ ان ٹیموں کے ساتھ وائٹ بال سیریز بھی کھیلی جائے گی۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے خلاف وائٹ بال سیریز انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے لیے مالی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگی۔